اعزاز سید نے ہمیں جوائن کیا ہے، نمائندہ خصوصی فرام اسلام آباد، بیکاز باقی چیزیں تو ادھر ادھر ہوتی رہیں گی. اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور اسلام آباد ابھی تک بند ہے، کھل گیا ہے، واٹس گوئنگ آن؟ کیونکہ تھوڑی سی وہ جتنے بھی آپ اکوموڈیٹنگ اور ہاسپٹیبل ہوں، تھوڑی سی فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے جب آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ کب ہوگا. اعزاز ایسا ہی ہے؟ بالکل ہما، ایسا ہی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. انسرٹینٹی جو ہے وہ رول کر رہی ہے اسلام آباد کے اوپر. آپ کو پتہ ہے یہاں پر بہت سارے جو اسکول ہیں پرٹیکولرلی جو ریڈ زون کے ارد گرد ہیں وہ آن لائن ہو چکے ہیں. جو سرکاری دفاتر ہیں 23 تاریخ کو آج سے ان کو آن لائن کیا گیا ہے. جو ریڈ زون کے اندر ہیں مختلف منسٹریز ہیں، امپورٹنٹ آفیسز ہیں، امپورٹنٹ دفاتر ہیں، ان کو آن لائن کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. سڑکیں خالی ہیں، بہت زیادہ سیکیورٹی ہے. اور آپ کو پتہ ہے چونکہ ڈاؤن ٹاؤن ایریا ہے ریڈ زون کا، جہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو جب ڈاؤن ٹاؤن ایریا کو آپ بند کر دیں گے تو شہر میں نقل و حرکت جو ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. کاروباری مراکز بند ہیں. اچھا، اور ایک بہت بڑا معاملہ ہے ان مذاکرات کی نظر ہو گیا، اکثر ہم ڈسکس نہیں کر پائے. وہ یہ ہے کہ چونکہ بڑی گاڑیاں شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دی جا رہی، اس کی وجہ سے شہر کے اندر جو فروٹس ہیں ان کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، ڈبل ہو گئی ہیں. جو ڈیری کی مصنوعات دوسرے شہروں سے آتی تھیں وہ نہیں آ پا رہی، جس کی وجہ سے اگین ڈیری کے لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے یہاں پر شہر کے اندر. تو شہریوں کو کافی مسائل کا سامنا ہے. اور ارینجمنٹس ہیں جو گورنمنٹ نے کیے ہوئے ان ٹاکس کے، وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں. دوسرے شہروں کی جو پولیس ہے اس کو بلایا گیا ہے، پنجاب پولیس. اچھا، اب چونکہ ارینجمنٹس انٹیکٹ ہیں تو یہ ارینجمنٹس کب تک انٹیکٹ رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس طرح شہر کو بند کرنے کی بھی تو کوئی ٹائم لائن ہوگی نا ہمارے ذہن میں. آج کا دن اہم ہے، پھر کل کا دن اہم ہے. ہم کیا سمجھیں کہ یہ ویکنڈ تک صورتحال کلیئر ہو جائے گی؟ ہمیں اب بھی امید ہے. اسلام آباد میں جو آپ کے سفارتی ذرائع ہیں، جو آپ کے ذرائع ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ اچھا، میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. امریکی میڈیا نے کل رپورٹ کیا کہ جمعے کو مذاکرات ہوں گے. یہ امریکی میڈیا سے رپورٹ آئی ہے. میں نے ہمارے جو فورن آفس ہے اس کے جو ٹاپ لوگ ہیں جو ظاہر ہے ان مذاکرات میں براہ راست انوالو ہے، براہ راست انہیں چیزوں کا پتہ ہے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کیا جمعے والی بات درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ از اے فلوٹ، ابھی تک کچھ بھی فائنل نہیں ہے. اور یہ فائنل نہیں ہے، یعنی کہ جمعہ بھی فائنل نہیں ہے. اچھا، اور پھر میں خالی پاکستان کے فورن آفس پہ نہیں رکا، میں نے چیک کیا ایرانی گورنمنٹ کو، میں نے چیک کیا تو ایرانی گورنمنٹ سے بھی جو ان کے بڑے اہم عہدیدار ہیں ان سے میں رابطے میں ہوں، جو کہ ظاہر ان ٹاکس سے رابطے میں ہیں. ان کا بھی یہی بیان تھا کہ نتھنگ از فائنل یٹ. تو میرا یہ خیال جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ایرانی گورنمنٹ پاکستان کو کنوے کر رہی ہے ٹائم ٹو ٹائم اور ایکوریٹلی کنوے کر رہی ہے، لیکن ایرانی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ مذاکرات کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہو جو ٹرمپ اعلان کرتے پھریں یا ٹرمپ کا کوئی نمائندہ اعلان کرتا پھرے. تو ایرانی گورنمنٹ اس حوالے سے بھی بڑی کیئرفل ہے. یہ بات درست ہے. آگے میں آپ کی دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، آپ دونوں کی، عبداللہ اور رحمہ، جب آپ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جی ان کے جو روحانی پیشوا ہیں مجتبیٰ خامنائی وہ سیکیور جگہ پہ ہیں، ظاہر وہاں سے ٹائم لگتا ہے. اور میں جب یہاں پر ایرانی سفارت خانے سے یا ایرانی گورنمنٹ کے حکام سے ادھر رابطے کر رہا تھا تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم 3 دن لگیں گے ہمیں جواب آنے میں. اور وہی جب آپ دیکھیے نا کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل والی، کہ جو ایرانی جو امبیسڈر ہے وہ جا کے پرائم منسٹر سے ملے. تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا، ہو بہت کچھ رہا ہے، لیکن ایران جو ہے بہت کیئرفل ہے. دیکھیے ایران کا جو ٹرسٹ لیول ہے نا امریکہ کے اوپر وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ایز اٹ شوڈ ایکچولی، جو ان کے ساتھ ہوا ہے تو ٹرسٹ تو ڈیفینیٹلی، مطلب جہاں مذاکرات ہو رہے ہوں آج سے 6-7 ہفتے پرانی بات ہے، اور مذاکرات کے دوران اگر اٹیک ہو جائے تو کہاں ٹرسٹ رہنا ہے. سو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. اعزاز
And this is not the first time. आपको Yes. पता है ना कि जी, इससे माजी में पहले। मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, वहाँ पे बम कर दिया गया। जी जी तो वो जो केयरफुल है ना ईरानी, उनकी बहुत सारी वजूहात है, और वो जो बात आपने कहा ना कि सिंपैथी की शेल्फ लाइफ है, बिल्कुल आपने ठीक कही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट मैटर ऑफ सिंपैथी। हम पाकिस्तानी लेंस से या एक फॉरेन लेंस से ईरानियों को देख रहे हैं, ईरान का अपने जो लोग हैं वो भी तो देख रहे हैं ना। शायद ईरान की जो रिजीम है उसके लिए लोगों का बहुत ज्यादा मोहब्बत ना हो, लेकिन लोग खड़े हो गए हैं अपनी मदरलैंड के लिए। ये हम भूल जाते हैं बात, मतलब दुनिया भूल जाती है, पाकिस्तान ने तो खैर याद रखा, तो वो मदरलैंड के लिए भूल जाते हैं। आप देखें जून के महीने में लास्ट ईयर जंग हुई थी, जब आपको याद हो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था और फिर एक जंग हो गई थी। जून का महीने में जंग होती है, 6 माह बाद जो ईरानी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एहतजाज हुए, जिसका ईरानी गवर्नमेंट ने खुद भी माना, और ईरानी गवर्नमेंट ने तो ये कहा कि जी इन एहतजाज के पीछे कुछ और ताकतें थी, ये खाली एहतजाज नहीं थे। लेकिन एहतजाज तो हुए, इसका मतलब लोग तो बाहर निकले, लेकिन उसको रिजीम ने कंट्रोल किया। तो मुमकिन है कि रिजीम के बारे में लोग कोई इतने आइडियल ख्यालात ना रखते हों, लेकिन लोग अपने मुल्क के बारे लेकिन में, वतन से ईरानी अपने मोहब्बत तो मुल्क के यकसा बारे में है। तो करते हैं। मतलब जब वतन की हिफाजत पे बात आती है तो फिर सब एक सफ में खड़े नजर आते हैं। That's right. फिर Rightly अपनी said, बहुत शुक्रिया differences आपका। जो